نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ویحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اسلام نے جتنا زور زبان کی حفاظت پہ دیا ہے وہ شاید ہی کسی اور چیز کے اوپر دیا ہے۔ میں آپ لوگوں کے لیے مختصر بیانات بھیجتا ہوں ورنہ یہ موضوع بڑا لمبا ہے کہ زبان کی حفاظت پہ ہمارا تقریباً پورے اسلام کی بنیاد ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب صبح کرتا ہے انسان ابن آدم تو جسم کے سارے اعضاء جوڑ وہ زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں خدا را تم ٹھیک رہنا، اگر تم صحیح رہی تو ہم بھی صحیح رہیں گے، اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو ہمارے بھی بدبختی ہو۔ تو زبان کی حفاظت کہ حضور نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ جب بھی وہ بات کرے تو بلی بات منہ سے نکالے، ورنہ خاموش رہ لے، یسکت، خاموش ہو جائے۔ فضول لغویات سے میرے پیغمبر نے منع کیا ہے کہ فضول نہ بولو، بلکہ خاموش رہ کر گھروں میں رہو اور خاموش رہو۔ اگر بولنا ہے تو اچھا بولو، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہے، تلاوت ہے، اچھی چیزیں بولنے کے لیے بہت سی چیزیں، لیکن جب برا بولیں گے تو پھر وہ ہمارے اعمال کو ضائع کر دے گی۔ یہ زبان۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضور سے پوچھا کہ کوئی مجھے ایسا عمل بتائیں کہ میں عمل کروں تو وہ مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ بڑی بات پوچھ لی بہت بڑی، اور پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 5 چیزیں جو اسلام کی بنیاد اور ستون ہیں۔ کون سی؟ جو ہم سنتے ہیں، کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ ان کا حکم دیا کہ کلمہ پڑھ لیا ہے تو نماز کی ادائیگی ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، استطاعت ہے تو حج ہے۔ کہ کلمہ پڑھتا ہے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صاف ہو جاتا ہے۔ نماز انسان آنکھوں کی حضور فرماتے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ روزے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ سے انسان کا مال جان پاک ہوتا ہے۔ تو وہ 5 چیزیں بتائیں، ان پہ عمل کر معاذ، جو تیرے لیے دخول جنت کا سبب ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ باتیں بیان کرنے کے بعد ایک بات فرمایا معاذ کیا میں تمہیں ان کی بھی بنیاد نہ بتاؤں؟ یہ 5 چیزیں تو اسلام کی بنیاد ہے، پورا اسلام ان پہ کھڑا ہے۔ تو جو ان 5 چیزوں کی بھی بنیاد ہے، ان سے بھی نیچے ہے، جس نے گویا کہ سارے اسلام کو 5 ستونوں کو بھی یعنی تھاما ہوا ہے، تو اس بارے میں تجھے نہ بتاؤں؟ فرمایا جی ضرور بتائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے زبان کو پکڑ کر جی کہ اس زبان کی حفاظت کر۔ اسی زبان کی حفاظت کی وجہ سے اللہ بندے کے اوپر رحم فرماتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے انسان کے اوپر مسائل اس کے لیے عذاب اس کو بنا دیتے ہیں۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں
جو ہماری اس زبان کے ساتھ وابستہ ہے۔ مثلا اب دیکھیں حضور نے فرمایا کہ جو شخص، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے ذکر خیر کرتا ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اچھا ذکر کرتا ہے، اچھے لفظوں سے یاد کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، مثلا ہم کہتے ہیں یار فلاں بہت اچھا بندہ ہے، فلاں بہت نائس آدمی ہے، بڑا اچھا اس کے اخلاق ہیں، بڑے اچھے کردار ہیں، تو جو شخص اس طرح اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک فرشتہ اس کے لیے مقرر ہوتا ہے، اور وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ جو خیر دعا تم نے اپنے بھائی کے لیے مانگی ہے اللہ تجھ کو بھی عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہی زبان ہے، دیکھ لیں اب جو فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہی زبان کہ جب اس زبان کو آپ کسی بھائی کی پیٹھ پیچھے غلط استعمال کرتے ہیں، جس کو ہم غیبت کہتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں جو اس کے اوپر ناگوار گزرتی ہے، اس کو پتہ چلے تو اس کو تکلیف ہو، تو جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا تو حدیث میں آتا ہے اور قرآن کی بھی نص ہے کہ گویا کہ آپ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، جس کو ہم لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، فرمایا تم اس کو ناپسند، وَلَا يَغْتَبْ، قرآن میں آتا ہے سورہ حجرات میں کہ لا يغتب بعضكم بعضا، غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا غیبت کر کے تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، ناپسند سے، تو اس لیے غیبت نہ کرو، کسی کا برے لفظوں سے اس کو نہ یاد کرو۔ وہی زبان ہے، اگر اس کو اچھا استعمال کر گئے تو وہ تمہارے لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب آپ اپنی زبان سے کچھ اچھا لفظ نکال دیتے ہیں، بعض دفعہ وہ آپ کو جنت کا حقدار بنا دیتا ہے، جنت کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن وہی زبان اگر آپ اس کو غلط طریقے کے اوپر استعمال کر گئے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ غلط تھا، ایسی غلط بات کہ آپ کو پھر مشرق اور مغرب کا جو فاصلہ ہے، اتنی مسافت جہنم کی دوزخ کے نیچے وہ آپ کو پہنچا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا پورے دین کا خلاصہ اور پورے دین کا نچوڑ اور پورے دین اسلام کی بنیاد یہ ایک زبان ہے۔ حضور ایک دفعہ آپ کا بیٹا ابراہیم جو بچپن میں فوت ہوا تھا، آپ گئے، اس کی سانس اٹھی ہوئی تھی، آپ کی گود میں وہ انتقال کر گیا، آپ اشکبار ہو گئے، رونے لگے، تو صحابہ نے دیکھا تو وہ بھی رونے لگے اور پوچھا آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، ہماری آنکھیں ضرور آنسو بہا رہی ہیں، ہمارا دل ضرور غمزدہ ہے، لیکن ہماری زبان سے وہ نکلے گا جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ اور فرمایا کہ اسی زبان کی وجہ سے اللہ بندے پہ رحم کرتے ہیں اور اسی زبان کی وجہ سے اس کو عذاب دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو آج اس مقام کو بھی دیکھیں کہ مرد تو یقیناً اس بات میں صبر رکھتے ہیں کہ اپنی کسی فوتگی میں غم میں وہ حوصلہ رکھ لیتے ہیں، لیکن عورتیں چیخنا چلانا، میرے نبی نے اس سے منع کیا ہے کہ اپنی رانوں کو پیٹنا، گریبان پھاڑنا۔ ہاں جی، اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا کہ یہ نہ کرنا۔ آج دیکھیں میرے آپ کے معاشرے میں کیا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے رونا الگ بات ہے، وہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، وہ غیر اختیاری ہے، غمزدہ ہوتا ہے۔ ایک جانور بندہ رکھتا ہے تو جب وہ جدا ہوتا ہے تو قربانی کا گوشت جانور کا ہے، جب آپ پال کے اس کو جب ذبح کرتے ہیں تو آپ کے اوپر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ تو انسان ہے، جب آپ کا عزیز جاتا ہے ضرور غمزدہ ہوتا ہے، لیکن چیخنے چلانے سے حضور نے منع فرمایا۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، وہ ود فیملی رہ کر آئے ہیں باہر سعودیہ میں، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم
18 سال رہے، کبھی اس محلے میں ہمیں کسی رونے کی، چیخنے چلانے کی آواز نہیں آئی۔ میت ہو جاتا تھا، لیکن وہ جو اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ زبان کی حفاظت۔ تو جتنا آپ جس حال میں بھی زبان کو اس طرح استعمال کریں گے جس طرح اس کا حق ہے، تو اللہ آپ کے اوپر رحمت نازل فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات کرو جو اس کو ناگوار گزرے۔ تو عرض کیا گیا کہ کیا وہ بات اس میں موجود ہو؟ پھر بھی فرمایا کہ وہ خامی، وہ بات اس میں موجود ہو، آپ اس کو بیان کرو، تو اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ اگر اس میں پائی نہیں جاتی ہے اور پھر آپ اس کے اوپر ایسے الزام کرتے ہیں تو اس کو بہتان کہتے ہیں، الزام کہتے ہیں، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے اپنی زبان کی حفاظت، کہ اس زبان پہ انسان کے بہت سارے احکام، بہت ساری چیزیں وابستہ ہیں، یہ آپ کو اللہ کے قریب بھی کر سکتی ہے اور اس سے دور بھی کر سکتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زبان کو استعمال ہر حال میں، غم میں، خوشی میں، اس طرح جس طرح اللہ چاہ رہے ہیں، ویلے نہ مچائیں، تو خدا کی قسم اللہ آپ کے اوپر رحمت کی بارشیں نازل فرمائے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا بیمار تھا، سخت بیمار تھا۔ گھر سے جانے لگے، بیوی سے کہا کہ اس کا خیال رکھنا۔ گھر سے گئے تو ان کا بچہ فوت ہو گیا۔ تو اس کی بیوی نے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنا صبر، کتنا زبان کو لگام، کتنا زبان کا صحیح استعمال، اس طرح جس طرح حضور نے بتایا۔ عورت ہو گئی، اس نے ابو طلحہ کے گھر والوں سے کہا، اپنے گھر والوں سے کہا کہ میرے خامد کو میرے بچے کی موت کا نہ بتانا، میں خود بتاؤں گی۔ تو جس وقت وہ واپس آئے، گھر میں بچے کا پوچھا، تو بیوی نے کہا بہتر ہے۔ ان کو کھانا دیا، رات کو ان کے لیے تیار ہوا، وہ آپس میں ہم بستر ہو کر فارغ ہو گئے۔ تو پھر بیوی نے اپنے خامن سے کہا کہ بتاؤ کہ اگر کوئی قوم کسی دوسرے کو کوئی عاریتاً، امانتاً چیز دیتی ہے تو پھر وہ اگر واپس مانگے تو واپس دینے کا حق ہے یا نہیں؟ تو ابو طلحہ نے فرمایا کیوں نہیں، ضرور وہ واپس کرے، وہ نہیں روک سکتا۔ تو فرمایا پھر تم اللہ سے ثواب کی امید رکھو، جو امانت اللہ نے بچہ ہمیں دیا تھا اس نے لے لیا ہے، وہ فوت ہو چکا ہے۔ تو وہ غصے میں آ گئے کہ کیوں مجھے ایسے کیا ہے، میں نے تو تیرے ساتھ ہم بستر ہو گئے ہوں، میں نے کھانا کھایا ہے، ابھی تو بتا رہی ہے۔ فرمایا اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ صبح ہوئی حضور کے پاس، وہ ساری بات بتائی تو حضور نے فرمایا تم نے رات کو فعل زوجیت کی، یعنی ہم بستر ہوئی؟ فرمایا جی۔ حضور نے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ۔ اس کے لیے دعا کی اور دعا کی کہ اللہ ان دونوں کو برکت عطا فرما۔ تو پھر بعد میں اللہ نے اسی رات کی ہم بستر ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایک بچہ عطا فرمایا۔ اس کو غور سے سنو، توجہ سے سنو۔ اور حضرت انس وہ بچہ دیا گیا کہ جب اس کو زٹی ڈلوا کے لاؤ، کچھ کھجوریں ساتھ دی ابو طلحہ یا اس کی بیوی نے، تو وہ لے کر گئے اور کچھ کھجوریں حضور کے پاس کہ یہ ابو طلحہ کا بیٹا ہے۔ فرمایا کچھ لائے ہو؟ جی کھجوریں لائے ہوں۔ کھجور آپ نے چبا کر روٹی ڈالی اس کے منہ، تو عربی میں تحنیک کہتے ہیں، ہم اس کو روٹی کہتے ہیں۔ تو وہ بچہ، اس کا نام عبداللہ رکھا، بڑا ہوا تو
اس کی شادی ہوئی تو بیان کیا جاتا ہے، تابعیہ ہیں صحابی ہیں ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ عبداللہ بڑا ہوا، شادی ہوئی، اللہ نے اس کو 10 بچے دیے اور پھر وہ 10 کے ساتھ سب کے سب قرآن کے حافظ ہو کر، لیکن اس کے پیچھے اس کی والدہ کا جذبہ دیکھا تھا، واغیلا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے زبان کی حفاظت جتنی ہوگی اتنا اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائیں گے۔ میرے نبی کا گزر ایک 2 قبروں کے پاس سے ہوا، فرمایا کہ بظاہر تو کوئی بڑے گناہ میں ان کو عذاب نہیں ہو رہا، لیکن حقیقت میں وہ بڑے گناہ۔ پوچھا گیا کیا؟ فرمایا ایک کو عذاب ہو رہا ہے کہ وہ ایک جگہ سے باتیں اٹھاتا تھا دوسری طرف لے جاتا تھا، چغلیاں، غیبت، کس لیے؟ فتنے اور فساد کے لیے۔ فرمایا اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہوا ہے۔ اور دوسرا فرمایا وہ پیشاب کرنے میں احتیاط نہیں کرتا تھا، ایک تو جہاں نظر آئی جگہ بیٹھ گیا، ٹھیک ہے جی، پبلک گزر رہی ہے وہاں بھی بیٹھ گیا، اور یا یہ ہے کہ پیشاب کرنے میں پیشاب کے قطروں کا وہ خیال نہیں رکھتا تھا، اس کی چھینٹوں کا۔ تو اس لیے میرے ساتھیوں اور میری یہ باتیں جہاں تک پہنچ رہی ہیں تو یہ ہے کہ جی اپنی زبان کو اچھا استعمال کرو، کہ یہ نہ ہو کہ ہم اپنے اچھے اعمال بھی غلط زبان استعمال کر کے اس کو ضائع کر دیں۔ اب رمضان میں ہی دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی لڑائی کرتا ہے رمضان، آپ کو گالیاں دیتا ہے، تو اب ہمیں شریعت اور اسلام کیا دعوت دیتی ہے؟ آپ نے جواب میں اس کو صرف اتنا کہنا ہے کہ نہیں صائم، میں روزے کی حالت ہوں، بس۔ اگر آپ بھی گالیاں دیں گے، آپ بھی لڑائی پہ اتر آئیں گے، وہ سب کچھ آپ ضائع کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔